ادریس علیہ السلام کی فرشتوں کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی. اچھا بالکل ہو گئی تھی. تو پھر ادریس علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جنت بھی دکھاؤ. اور ترتیب ایسے تھی، انہوں نے پہلے کہا کہ مجھے مار کے دکھاؤ بندہ مرتا کیسے ہے. ٹھیک ہے، فوت کیسے ہوتا ہے، موت کیسے آتی ہے، موت کر کے دکھاؤ. یعنی مجھے میری روح نکال کے دکھاؤ. پھر وہ جب روح نکال دی واپس ڈالی، پھر انہوں نے کہا مجھے دوزخ بھی دکھاؤ. دوزخ ٹھیک ہے. اور پھر جب دوزخ بھی دکھا دی تو پھر انہوں نے کہا مجھے اب جنت بھی دکھاؤ. کیا کہا؟ جنت بھی دکھاؤ. تو فرشتوں نے جنت بھی دکھا دی. اب ادریس علیہ السلام نے کیا کیا؟ ادریس علیہ السلام نے جنت کے اندر ہی چلے گئے، واپس نہ آئے. تو فرشتوں نے کہا باہر آؤ جی، باہر آؤ. تو آپ نے کیا کہا کہ نہیں، میں فوت بھی ہو چکا ہوں. تو دوبارہ اٹھے تھے نا. اور ہر بندے نے دوزخ کے اوپر سے پل صراط سے گزرنا ہے، تو میں دوزخ کے اوپر سے بھی گزر چکا ہوں، اور اس سے گزر کر ہی جنت میں جانا ہے. تو میں اس سے اوپر گزر کے جنت میں چلا گیا ہوں. تو وہ میں نے سارے سٹیپ اختیار کر لیے ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں. اب جب تک اللہ تعالیٰ مجھے جنت سے نکلنے کا نہیں نہ کہے گا، تب تک میں جنت سے نکلنے والا نہیں ہوں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتے کو کہا جو موت والے فرشتے ہوتے ہیں اسرائیل علیہ السلام، اس کو رہنے دو ادھر، اس لیے کہ یہ میرے ہی ارادے سے یہاں پر آیا ہے. ٹھیک ہے، مطلب میرے ہی کہنے سے یہاں پر آیا ہے. ادریس علیہ السلام جو تھے نا، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے نبی ہیں. سب سے پہلے نہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے نبی ہیں جن کو مبعوث کیا گیا. مطلب وہ پہلے ان کو جو تھا نا نہیں بتایا تھا کہ آپ نبی ہیں. وہ کچھ ان کی عمر گزرتی گئی، پھر ان کو بتایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کر پیغام دیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو جب فرشتہ آ کر کسی کو بھی اس نے پیغام دیا ہے تاریخ میں کہ آپ اللہ کے نبی ہو، تو وہ سب سے پہلے جس کے پاس آ کر اس نے پیغام دیا تھا ان کا نام تھا حضرت ادریس علیہ السلام. اچھا، ان کا ایک اور نام بھی تھا جو مجھے مشکل لگتا تھا، آپ کو آسان لگتا تھا. کیا نام تھا؟ شاہ بھائی، وہ یاد رکھا ہوا ہے. چلو ٹھیک ہے. ادریس پتہ ہے کیوں یاد رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا تھا نا آسان ہے، تو اس دن مجھے بھول گیا تھا، تو پھر میں نے کہا یاد رکھتا ہوں تاکہ اب جی سمجھ وہ والا آسان ہے. آسان تو نہیں ہے، تو مشکل ہی ہے. نہیں، مجھے آسان لگتا ہے. اچھا، آپ کو وہ باتیں آسان لگتی ہیں جو مجھے مشکل لگتی ہیں. اچھا، تو ادریس علیہ السلام وہ ہیں اللہ کے نبی جنہوں نے سب سے پہلے قلم بنایا. کیا بنایا؟ قلم بنایا. قلم کیا ہوتا ہے؟ کیا نہیں پتا؟ آپ نے کاف قلم نہیں پڑھا؟ نہیں. اچھا، تو پی سے پین پڑھا ہے؟ پین پڑھا ہے. پین پڑھا ہے. تو پین کو اردو میں قلم کہتے ہیں. قلم. ٹھیک ہے. وہ پہلے ہوتا تھا لکڑ کا اور کانے کا، اور اس طرح نا وہ سیاہی میں ایسے ڈبوتے تھے اور اس کے ساتھ لکھتے تھے. تو سب سے پہلے قلم کس نے بنایا؟ ادریس علیہ السلام نے. اچھا، ادریس علیہ السلام نے سوئی بھی انہوں نے ایجاد کی تھی. یہ سوئی دیکھی ہے؟ کون سی؟ وہ جس کے ساتھ کپڑے ایسے 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 کر کے سیتے. ٹھیک ہے. آپ کی امی نے وہ جو آپ کی ٹوپی بنائی ہے وہ بھی سوئی کی طرح ہی ہے نا، سلائی اس کو کہتے ہیں، کروشیا کہہ لیں آپ. تو ادریس علیہ السلام تھے جنہوں نے سب سے پہلے سوئی کو ایجاد کیا، یعنی کپڑے سینے کا فن. وہ کس نے سب سے پہلے کپڑے سی کے دکھائے تھے؟
ادریس علیہ السلام. شاباش. تو ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جنہوں نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا تھا اور اپنے مقدس جسم پر اس کو سجایا تھا. اچھا، اس سے پہلے لوگ کیا استعمال کرتے تھے؟ اس سے پہلے لوگ جانور ہوتے ہیں نا، جس طرح بکری ہو گئی، گائے ہو گئی، تو ان کی بھینس ہو گئی، ان کی جو کھال ہوتی ہے نا، سکن، وہ جب اس کو مارتے تھے، ذبح کرتے تھے، تو وہ سکن اتار کر اس کا لباس اوپر ادھر تھوڑی سی ڈال لیتے تھے، ادھر تھوڑی سی ڈال لیتے تھے، اور وہ لباس بن جاتا تھا. ٹھیک ہے. لباس کیا ہوتا ہے؟ یہ لباس کیا ہوتا ہے؟ کپڑے. ٹھیک ہے. تو کپڑے کس چیز کے وہ پہنتے تھے؟ وہ چمڑے کے. ٹھیک ہے. چمڑا کیا ہوتا ہے؟ چمڑا وہ ہوتا ہے جو جانور کی سکن ہوتی ہے نا، یہ اوپر، یہ دیکھو، یہ جو اوپر سکن ہوتی ہے ایسے، یہ وہ سکن اتارتے تھے تو اس سے پھر لباس بنا لیتے تھے، تو وہ چمڑے کا لباس بن جاتا تھا. ٹھیک ہے. کھال اس کو کہتے ہیں، کھال. کھال اردو میں کھال بھی کہہ دیتے ہیں. اور ادریس علیہ السلام ہی ایسے نبی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے کافروں سے جہاد کیا تھا. کس سے کیا تھا؟ کافروں سے لڑائی کی تھی. کیا لڑائی کی تھی؟ وہ کافر ہوتے تھے نا، جو قابیل کی اولاد کے، قابیل کی جو اولاد تھی وہ کافر ہو گئی ہوئی تھی نا، تو ان کو کافر شیطان بھی کہہ سکتے ہیں. ہم وہ شیطان کے کہنے پر ہی کافر ہوئے تھے نا. تو ان کو کہا بھائی آپ اللہ کو ایک مانو. کیا؟ اس کی اولاد کو، اس کے بچوں کو کہا کہ آپ کیا کرو، اللہ کو ایک مانو. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے. انہوں نے کہا نہیں بھائی، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ. تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں پڑھتے. تو وہ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ادریس علیہ السلام کو تکلیف دینی شروع کر دی. تو ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کے ساتھ آپ نے ہتھیار بنائے. ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ ہتھیار جیسے چھری ہوتی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. تلوار ہوتی ہے. کواڑی، کلاڑا نہیں ہوتا جس کے ساتھ وہ لکڑیں کاٹتے ہیں، اس طرح کی چیزیں انہوں نے بنائی اور کفار سے آپ نے سب سے پہلے لڑائی کی ہے. کیسے؟ جیسے ان کو کہا کہ آپ اچھا نہیں بات مانتے تو ٹھیک ہے، پھر میرے ساتھ آ کر ہم لڑتے ہیں، یا تو بات مانو، یا تو لا الہ الا اللہ کہو، یا پھر میں تمہیں ماروں گا. ٹھیک ہے. جیسے آپ کو آپ کی امی نہیں کہتی سبق پڑھو ورنہ میں ماروں گی، تو آپ سبق پڑھ لیتے ہو نا، تو مار سے بچ جاتے ہو. تو ادریس علیہ السلام نے ان کو کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو ورنہ میں تمہیں کیا کروں گا؟ مار دوں گا. انہوں نے کہا مار دو گے، ہم تم سے تگڑے ہیں. ادریس علیہ السلام نے کہا اچھا ابھی لگ پتہ جائے گا. تو ادریس علیہ السلام نے ہتھیار بنائے اور ان کے ساتھ لڑائی کی. ٹھیک ہے. اچھا، اور ادریس علیہ السلام جو تھے نا، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک جو تھا نا، ایک علم ہوتا ہے جس طرح انگلش ہے نا، علم وہ ہوتا ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام جیتے تھے، اس کو اللہ نے علم عطا کر دیا، علم عطا کیا تھا. تو ادریس علیہ السلام نے نا پھر ایک اور علم جو تھا نا وہ ایجاد کیا. وہ علم پتہ ہے کیا تھا؟ کبھی آپ نے رات کو چاند کو دیکھا ہے؟ ہاں جی. اچھا، رات کو ستاروں کو بھی دیکھا ہے؟ ہاں جی. چھوٹے چھوٹے ستارے ہوتے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو ان ستاروں کے بارے میں ادریس علیہ السلام نے علم دریافت کیا. تو جو علم ستاروں کے بارے میں ہوتا ہے اس کو علم نجوم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علم نجوم. کیونکہ ستارے کو نجم کہتے ہیں اور نجم کی جمع ہے نجوم. نجوم جمع کا پتہ ہے نا، جیسے گھوڑا ہے تو گھوڑے کی جمع کیا ہے؟ گھوڑا. جمع اس کی کیا ہے؟ گھوڑی. نہیں، یہ تو مؤنث ہے. جمع کا مطلب ہوتا ہے زیادہ. جیسے گھوڑے کی گھوڑے، گھوڑے. پیالے کی پیالہ کی پیالے، اور کیا، کرسی کی کرسیاں. ٹھیک ہے، سمجھ لگی؟ کرسے کہہ سکتے ہیں. نہیں، کرسے نہیں، کرسیاں. ٹھیک ہے. اور الماری کی
अलमारियाँ। शाहबाज। ऐसे ही नजम कहते हैं सितारे को, और जो बहुत सारे सितारे हों तो उसको नजूम कह देते हैं। उसके बारे में आपने ना जानने की कोशिश की, लिहाजा आप इल्म नजूम को भी सबसे पहले हैं जिन्होंने इल्म नजूम दरियाफ्त किया। ठीक है, क्या किया? इल्म नजूम। अच्छा, आप जानते हो 2 और 2 कितने होते हैं? क्या? 2, 2 and 2, 2 + 2 कितने होते हैं? 4। 4। इसको हिसाब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हिसाब। हिसाब। हिसाब को इंग्लिश में मैथ कहते हैं। ठीक है, न्यूमर्सी भी कहते हैं ये 2 + 2 को। तो सबसे पहले जिसने ये सीखा ना इल्म, और जिसको ये इल्म आ गया दुनिया में, और ये मैथमेटिक्स को ये इजाद करने वाले भी, इसको बनाने वाले भी कौन थे? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। बात समझ में आ गई है? अच्छा, अब आ गई बात अगली कि इदरीस अलैहिस्सलाम, फिर जिस तरह मैं दुकान करता हूँ, दुकान पे जाता हूँ और सुबह 7:30 से लेकर दुकान करता हूँ ताकि अब्दुल करीम को कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो वो ला के दे जा सके। इसको कहते हैं कि आप रोज़ी कैसे कमाते थे? जी, हाँ जी, दुकान पे आने की जरूरत होती है लेकिन आप घर लेके ही नहीं आती। ओए हाय, क्या ज़रूरत होती है आपको? चीज मंगवाने की। वो कौन सी चीज़? वो तो मैं आपको पैसे दे के नहीं भेजता स्कूल में। नहीं, हाँ जी। स्कूल वाली नहीं। अच्छा, स्कूल में तो थोड़ी चीजें मिलती है, मैंने ज्यादा लेनी है। ठीक है, चलें फिर मैं बाजीनाब का को कहूँगा भाई मोहम्मद अब्दुल करीम को कभी कभी ले आया करे दुकान पे। कभी कभी? हाँ, तो रोजाना तो नहीं ना पे वारा खाता, क्योंकि आपका तो दिल करता है मैं ये भी लूँ, 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 ऐसा ही है। तो फिर इतनी चीज़ें अगर रोज़ाना देने लगेंगे तो दुकान तो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उससे चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। समझ आई है? इसलिए कभी कभी जाते हैं, कभी कभी लेते हैं जब ज़रूरत हो तो, वरना रोज़मर्रा की थोड़ी थोड़ी चीज़ें। हाँ जी, वो इस तरह की चीज़ें खा के फिर बंदा ज़्यादा बीमार भी हो जाता है। फिर नाक से क्या निकलता है? खून नहीं, नज़ला पहले निकलता है, खून की बारी बाद में आती है। ठीक है, लिहाजा तो इदरीस अलैहिस्सलाम क्या कमाते थे, वो रोज़ी कैसे कमाते थे, उसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे अगली गुफ्तगू में। तब तक के लिए हमें क्या कहना चाहिए? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।